الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر احوال قبر سے متعلق باتیں ہو رہی تھی، بالخصوص مردوں کے سننے اور نہ سننے کے بارے میں، اور یہ واضح کیا گیا کہ اس تعلق سے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حقیقت میں مردے سنتے نہیں ہیں اور انہیں کچھ نہیں پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا سے ان کا کنیکشن بالکل کٹ گیا ہے، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی بھی تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے یا اور کسی فرد کے تعلق سے، کہ وہ برزخ کے اندر ہماری طرح زندہ ہے، وہ گمراہی کا شکار ہے۔ دنیا کی طرح سے وہاں زندگی کسی کی نہیں ہے، روحیں زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا، اور ہر انسان زندہ ہے، یہ روحانی اعتبار سے کوئی نہیں مرتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے جہاں تک موت ہے تو یہ سب پر وارد ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے وہاں پر کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن برزخ کی زندگی جو ہے وہ الگ ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جیسا کہ کہا گیا ہے، وہاں پر نعمتیں ہیں، وہاں پر عذاب ہیں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر اعتبار سے آدمی مر جاتا ہے، روحانی اعتبار سے زندہ رہتا ہے۔ اگر نیک بندہ ہے تو علیین میں اس کی روح چلی جاتی ہے، اور اگر برا ہے تو پھر سجین میں اس کی جو ہے روح چلی جاتی ہے۔ اور بعض روایتوں سے، بعض نصوص سے جو ثابت ہوتا ہے تو وہ وقتی طور پر ہے اور وہ معجزے کے طور پر ہے، ورنہ مطلق طور پر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ برزخ کی زندگی بالکل الگ تھلگ ہے، جیسے دنیا کی الگ ہے، جیسے عالم رحم مادر کی الگ ہے، جیسے آخرت کی الگ ہے، عالم ارواح کی الگ ہے۔ سب یہ جو ہے الگ الگ زندگیاں ہیں، اور ہر ایک بالکل دوسرے سے الگ ہے، دوسرے سے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو برزخ کے اندر کی بھی زندگی کو دنیا کی طرح سے مانتے ہیں، تو یہ بالکل جو ہے غلط ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اسی لیے جو ہے قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، جو مردہ ہو گیا وہ کیا سنے گا۔ فاجر بندے کو عذاب دیا جاتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، لیکن اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کافر کی روح سجین میں ہوتی ہے اور اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہی قبر میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں، کسی کو نعمت مل سکتی ہے، کسی کو عذاب مل سکتا ہے، تو اب کیسے ملتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ یہی نہیں بتا سکتے ہو، تو وہاں کی حالت بالکل الگ ہے۔ ایک قبر میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک ہی جگہ میں ہو سکتے ہیں، کسی کو جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہوگی، کسی کو دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہوگی، تو وہاں کے حالات بالکل الگ ہے، وہاں کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ کسی کی روح سجین میں، کسی کی علیین میں ہے، کسی کو کوئی آرام پا رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کیوں کر ہو رہا ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ مومنوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، اور ایسی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کی روح گرچہ علیین میں ہوتی ہے، مگر کسی نہ کسی صورت میں قبر سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جہاں سے اس کے لیے جنت میں کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے گرچہ فاجروں کی اور کافروں کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی صورت میں اس کا تعلق قبر سے ہوتا ہے، جہاں سے اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے بتایا گیا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کو ہمیں نہیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے جتنا بتایا گیا ہے اور جیسے بتایا گیا ہے اور جس قدر بتایا گیا ہے، ہم کو اتنا ہی ایمان رکھنا ہے۔ مومن بندہ قبر کے اندر نعمتوں میں ہوتا ہے،
چنانچہ اس کی مزید جو ہے تشریح کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ کافر بندہ جب دنیا سے آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، جانے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے پاس آسمان سے کچھ سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ ابھی مرا نہیں ہے، مرنے سے پہلے جو آخری حالت ہوتی ہے اس وقت کی بات ہے دنیا کے اندر۔ ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، یہ تک ہمیں نہیں معلوم ہوتا، آدمی ہمارے سامنے ہوتا ہے پھر بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، تعجب کریں گے، دنیا میں ہمارے سامنے وہ لیٹا ہوا ہے یا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی موت نکلنے والی ہے، جاکنی کا عالم ہے، آخری وقت ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے ہمارے سامنے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ قبر میں چلا گیا، جب مر گیا اس کے بعد کی حالات کے بارے میں ہمیں کیسے علم ہوگا؟ چنانچہ دیکھیے آخری حالت کے بارے میں کیسے بتایا گیا ہے کہ کچھ سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس کھردرے کپڑے ہوتے ہیں، موٹے کھردرے کپڑے ہوتے ہیں، جو اس کے پاس تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کے سامنے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے اے خبیث جان، اللہ تعالی کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل جا۔ تو اس کی روح بدن میں پھیل جاتی ہے، بھاگتی ہے، یعنی تو وہ فرشتہ اس کو ایسے نکالتا ہے جیسے سیخ گیلی ہوئی روئی سے نکالا جاتا ہے۔ سیخ جو کانٹے دار ہوتی ہے، گیلی ہوئی روئی میں نکالیں گے تو کیسے پورا اس میں پھنس کر کے آ جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ یعنی اس کو گویا کھینچ کر کے نکالتا ہے فرشتہ، اس کو لے لیتا اپنے ہاتھ میں، اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، یہاں تک کہ دوسرے فرشتے اس کو ان کھردرے کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں، اور وہ روح اس روح سے بدبودار جو ہے چیزیں پھوٹتی ہیں، اس سے زیادہ بدبودار چیز دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ اس کپڑے سے جب اس کی روح اس میں لپیٹی جاتی ہے تو اس کے اندر سے بدبو نکلتی ہے، اور اتنی زیادہ بدبو پیدا ہوتی ہے کہ اتنی بدبو دنیا میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی بدبو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وہ فرشتے اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اس کو پورے اوپر کے جو فرشتے ہوتے ہیں جہاں جہاں سے بھی گزرتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں یہ کیا خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کی روح ہے، فلاں کے بیٹے کی یہ روح ہے، یعنی باپ کا نام لے کر کے کہا جاتا ہے، یہ فلاں کے بیٹے کی روح ہے، سب کے سب نام کے ساتھ، جتنا برا نام ہو سکتا ہے اتنا برا نام لے کر کے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کو دنیا میں پکارا جاتا ہے۔ جتنا برا نام اس کا دنیا میں رہا ہوگا اسی برے نام کے، کیونکہ ایک آدمی ہوتا ہے اس کے القاب ہوتے ہیں، برے القاب ہوتے ہیں، اچھے القاب ہوتے ہیں، تو جتنا برا القاب اس کا ہو سکتا ہے اس نام کے ذریعے سے اس کو پکارتے ہیں۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام اعمال نچلی زمین میں سجین میں لکھ دیا جائے۔ پھر اس کی روح کو پھینک دی جاتی ہے، پھر اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں یہ شخص جو تیرے پاس بھیجا گیا تھا کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، جس میں سے اس کی گرم ہوا اور تپش آتی رہے گی۔ کہتے ہیں کہ اسی سے استدلال کرتے ایک حدیث ہے، یہ صحیح سنن ترمذی کی ہے، ایک بڑی حدیث ہے، اسی کا ٹکڑا جو ہے یہاں پر پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بات کہی ہے کہ مومن بندہ قبر کے اندر نعمتوں میں رہتا ہے، جبکہ فاجر بندے کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر عذاب دیتا ہے۔ شاید یہ ہے کہ اس کے اندر جو شاہد ہے اس حدیث کے اندر کہ مومن کی روح جو ہے لوٹائی جاتی ہے، پھر اس سے ایمان کے شرائع کے بارے میں
سوال کیا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جسے تمہارے اندر بھیجا گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، ہمارے پاس واضح نشانی اور ہدایت لے کر آئے جن پر ہم ایمان لائے اور ان کی اتباع ہم نے کی، جیسا کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے اندر آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات، مضبوط بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، یعنی جمع کے رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور جہاں تک ایک کافر کی بات ہے کہ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی کہہ دیا، میں نے کہا کہ یہ بات ایک کافر یا فاجر کہے گا، لیکن مومن کہے گا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، ہمارے پاس واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی ہم نے اتباع کی۔ یہ ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم جانیں ان شرعی احکامات اور عقائد کو جو قرآن میں آئے ہیں، تاکہ ہم بھی حق کی گواہی دے سکیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو حق کو جانتا ہو وہی یہ گواہی دے گا، اور ان پر خدشہ ہے، خوف ہے، جو دین کو تقلیدی طور پر جانتے ہیں، وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی سنت سے وہ استفادہ کرتے ہیں، اور نہ ہی وحی سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر پر یہی خوف ہے کہ یہ بھی جواب دینے میں کہیں ناکام نہ ہو جائیں اور یہ کہتے پھریں ہائے ہائے میں نہیں جانتا تھا، جو لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا وہی میں نے کہہ دیا، جو لوگوں کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا وہی میں نے کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، برخلاف معتزلہ کے، کہ جو قبر کی عذاب اور اس کی نعمتوں پر ایمان نہیں لاتے اور بہت ساری غیبی امور کا وہ انکار کرتے ہیں، بلکہ اکثر ان امور کا انکار کرتے ہیں جن کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا ہے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ جو آگ ہے اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو ایک تو آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عذاب دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہے، اگر اس کو ہم آگ سے مراد، نار سے مراد دوزخ لے لیں، دوزخ کی آگ لے لیں کہ دوزخ کے اندر وہ لوگ ہوں گے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو اور سخت عذاب میں ڈال دو۔ تو یہاں پر دونوں عذاب کا ذکر ہے، ایک جو ہے برزخ کے عذاب کا ذکر ہے، اور دوسرا جو ہے آخرت کے دن جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ پتہ چلا اس آیت سے کہ عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہے قرآن کے ذریعے سے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے وہ غلطی پر ہیں، بلکہ گمراہی پر ہیں، اور کہتے ہیں کہ حدیث میں عقائد ثابت نہیں ہوں گے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے لبرل خیال کے، اور جو عقلانیت پرست ہیں، معتزلہ کی طرح سے ریشنلسٹ ہیں، وہ بھی عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، منکرین پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، کیونکہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بے شمار آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری آیتیں سورہ انعام کے اندر اور دوسری صورتوں میں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کافر کو عذاب دیا جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور کاش تم دیکھو گے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ فرشتے
کس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ آج تمہیں نہیں، تم آج مرو گے، قبر میں جاؤ گے، وہاں تمہیں ذلت والا عذاب ملے گا، اس چیز کے بدلے جو تم جو ہے اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، بھاگتے تھے، یعنی اللہ کے دین سے تم بھاگتے تھے، تو آج تمہیں اس کا مزہ جو ہے چکھنا پڑے گا اور تمہیں جو ہے قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے بھی عذاب قبر ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، لیکن اسے معتزلہ انکار کرتے ہیں اپنی عقلوں کو بنیاد بنا کر، کیونکہ یہ اپنی عقلوں کو فیصل مانتے ہیں اور اسے وحی اور واضح صریح حدیثوں پر مقدم سمجھ کر انہیں انکار کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اخبار احاد ہیں، ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ اور یہ اہل سنہ والجماع کے عقیدے میں سے ہے کہ میت کی روح کو قبر میں لوٹائی جاتی ہے، اگر وہ نیک بختوں میں سے ہوتا ہے تو اسے سوالوں کے جواب کی توفیق دے دی جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ جو ہے ایسا نہیں کہ آپ یاد کر لو گے تو وہاں جواب دے لے جاؤ گے، جو سوالات 3-4 کیے جائیں گے ان کو پہلے سے رٹ لو تاکہ وہاں جواب دو، نہیں، یہ توفیق کے اوپر ہے، ایمان کے حساب سے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، جس کو توفیق مل جائے گی اللہ کی طرف سے وہی جو ہے جواب دے پائے گا، اور جس کو توفیق نہیں مل پائے گی وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی وہی ان سوالوں کا جواب دے گا، اور اس کے لیے اس وقت جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ بدبختوں میں سے جو بدبختوں میں سے ہوتا ہے وہ جواب دینے میں ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اسے توفیق نہیں دے گا، اس وقت اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اسی کو عذاب برزخ اور نعیم برزخ کہتے ہیں، یعنی جو جواب دے لے گیا اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تو یہ قبر کی نعمت ہے، اور جس کے لیے جو ہے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو گویا اس کو قبر کا جو ہے عذاب ملے گا، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مومنوں کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، اور اسی طرح شہداء کی روحیں بھی جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں اور عرش کے نیچے قندیلوں میں پناہ لیتی ہیں۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ مومنوں کی روحیں جنت میں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی غیبی طریقے سے ان کے جسم کے ساتھ بھی ایک ربط رہتا ہے، چنانچہ جن نعمتوں میں روح ہوتی ہے اسی نعمت کا ایک حصہ جسم کو بھی ملتا ہے قبر کے اندر، اور کافر، فاجر یا گنہگار کو عذاب دیا جاتا ہے، اور اسے بھی قبر کے اندر دوزخ کی گرم لپٹیں پہنچتی ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے۔ سیاق سے یہ لگتا ہے کہ سوال کے بعد اس کی روح کو بلا تکلیف کے نکال لی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی روح کو بلا تکلیف نکال لی جاتی ہے۔ حدیث اسی ترتیب پر دلالت کرتی ہے کہ روح کو دوبارہ نکالا جاتا ہے، واللہ عالم۔ حدیث کے ظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے پہلی بار جھانکنے کے وقت فرشتے آتے ہیں اور روح کو پکارتے ہیں اور وہ آسانی سے نکل جاتی ہے، جبکہ کافر کی روح بھاگتی ہے، پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی، چنانچہ اس کے ساتھ اسے سختی کے ساتھ جو ہے نکالا جاتا ہے، اور دوسری بار جو قبر میں آسانی سے نکالی جاتی ہے اس پر جو ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلالت نہیں کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کیا حکم ہے جو یہ دلالت کرتی ہیں کہ میت جو ہے زیارت کرنے والے کو جانتا ہے؟ یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے کہ جب لوگ زیارت کرنے کے لیے قبر میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسی کچھ روایتوں کے اندر بات آتی ہے، لیکن وہ ایک بھی صحیح نہیں ہے، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ ان سب کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح کے اندر نقل کیا ہے، جو سب کے سب ضعیف ہیں، جیسا کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی کتاب الآیات البینات کے اندر جو ہے ذکر آیا ہے، جس کی تحقیق علامہ البانی نے کی ہے اور ان سے ساری روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں ایک زبردست مقدمہ بھی لکھا ہے اور علامہ البانی نے، اور دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، انہیں کچھ خاص حالتوں میں سنایا جاتا ہے معجزے کے طور پہ، چنانچہ انہیں
انہی حالات پر مقید کیا جائے گا جن کے لیے دلائل موجود ہیں، یعنی دفن کے فوراً بعد، جب لوگ جنازہ اور دفن کے بعد واپس آتے ہیں تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں، اس وقت وہ لوگوں کی جوتیوں کی آہٹ سنتے ہیں، اور جیسا کہ اہل قلیب والی حدیثوں کے اندر ہے جن میں قریش کے رؤساء تھے جیسے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر کے بعد تیسرے دن حکم دیا کہ انہیں قلیب بدر میں ڈال دیا جائے، چنانچہ سب کو ڈال دیا گیا سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کا جسم بکھر گیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کیا تھا تو ان لوگوں نے بات کو سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر مقصود یہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں کچھ خاص حالات میں سنایا جاتا ہے، جیسے قلیب بدر والوں کو سنایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کا انکار کیا، جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سنی، گرچہ ان کا انکار محل نظر ہے، بہرحال انہوں نے کہا ما قال انہم لیسمعون ما اقول وقد وحل انما قال انہم لیعلمون انما کنت اقول لهم اقل۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سنتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ جانتے ہیں کہ وہ جو میں ان سے کہا کرتا تھا، یعنی ان کی زندگی میں وہ سچ نکلا۔ آج انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ زندگی میں جو ان سے کہا کرتا تھا وہ صحیح ہے، وہی بات صحیح ہے۔ آپ نے صرف انکار کیا کہ وہ سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی، یہی راجح ہے، لیکن یہ خاص ہے اسی حالت کے لیے، کچھ خاص مقصد کے لیے، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں سنتے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے انک لا تسمع الموتى کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور اسی طرح سے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ کبھی نہیں سنا سکتے۔ بہرحال اس تعلق سے راجح بات یہی ہے کہ مطلق طور پر مردے سنتے نہیں ہیں، یہی اصل ہے، البتہ جہاں ذکر آیا جن حالات کا تو وہ انہی احوال کے ساتھ خاص ہیں، انہیں جو ہے ان پر قیاس کر کے اس کو عمومیت پر محمول نہیں کیا جائے گا، وہ خاص احوال ہیں، اور اسی پر اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اور جو لوگ مطلق طور پر مانتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو یہ جو ہے گمراہی ہے، کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔